ایران میں ایک خونی بغاوت کے خدشات سر اٹھانے لگے ہیں۔ کیا ایرانی صدر کو قتل کر دیا جائے گا؟ یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ایران کے کٹر مذہبی اور عسکری سخت گیر عناصر نے اس معاہدے کو ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا سودا اور غداری قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو سرعام قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایران کے ایک انتہائی با اثر اور کٹر مذہبی رہنما نے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کھلے عام کہا ہے کہ اگر سپریم لیڈر کی شرائط پوری نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہمارے ہاتھ میں تیز دھار خنجر ہوگا اور آپ کا گلا ہوگا۔ ہجوم نے عباس عراقچی پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں غدار امریکہ کا ایجنٹ اور دین کا سودا کرنے والا کہا گیا۔ ایران کو امریکہ سے زیادہ خطرہ ایران کے اندر سے ہے۔ ایران میں ایک خونی بغاوت کے خدشات سر اٹھانے لگے ہیں۔ کیا ایرانی صدر کو قتل کر دیا جائے گا؟ یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ایک طرف امریکہ سے خوفناک جنگ جاری ہے تو دوسری جانب اس وقت تہران کی سڑکوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک بھی خوفناک اندرونی لڑائی چل رہی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب ایران کو امریکہ یا اسرائیل سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا خود اس کے اپنے اندر موجود طاقتور اور کٹر مذہبی سخت گیروں سے ہے۔ ایک ایسا معاہدہ جس نے ایران کو بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، جس سے جنگ رک گئی، دنیا کی معیشت کی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید اب مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو جائے گا، لیکن ایران کے اندر اس معاہدے نے وہ آگ لگا دی ہے جو اب بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایران کے کٹر مذہبی اور عسکری سخت گیر عناصر نے اس معاہدے کو ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا سودا اور غداری قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ان کی صفوں میں بدلہ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور وہ سرعام اس معاہدے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ سخت گیر عناصر صرف معاہدے کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ اس معاہدے کو کرنے والی ایرانی حکومت کو غدار قرار دینے لگے ہیں۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اب ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو سرعام قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایران کے ایک انتہائی با اثر اور کٹر مذہبی رہنما نے، جس کے پیچھے لاکھوں سخت گیر ایرانیوں کی طاقت ہے، صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کھلے عام کہا ہے کہ اگر سپریم لیڈر کی شرائط پوری نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہمارے ہاتھ میں تیز دھار خنجر ہوگا اور آپ کا گلا ہوگا۔ ہم آپ پر اور آپ کی حکومت پر وہ جہنم ڈھائیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں ہے، یہ ایران کے اندر موجود اس گہرے غصے اور نفرت کا لاوا ہے جو موجودہ حکومت کے خلاف ابل رہا ہے۔ سخت گیروں کا کہنا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان اور ان کے ساتھیوں نے پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے ملک میں ایک خاموش سیاسی بغاوت کی ہے جسے ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس اندرونی جنگ کی سب سے خوفناک اور سنسنی خیز جھلک اس وقت دیکھنے کو ملی جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، جنہوں نے رات دن ایک کر کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ یہ جنگ بندی اور پابندیوں میں نرمی کا معاہدہ طے کیا تھا، سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے، جس پر وہاں موجود کٹر مذہبی مظاہرین اور سخت گیروں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ جیسے ہی سخت گیر عناصر نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو دیکھا، ہجوم نے عباس عراقچی پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں غدار امریکہ کا ایجنٹ اور دین کا سودا کرنے والا کہا گیا۔ حالات اتنے بے قابو ہو گئے کہ سیکیورٹی فورسز کو مداخلت کرنی پڑی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کو اپنی جان بچا کر وہاں سے الٹے قدموں بھاگنا پڑا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ایران کی حکومت اب اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں رہی۔ آخر یہ سخت گیر اس معاہدے کے خلاف اس حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آبنہ ہرمز۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا 1/3 تیل گزرتا ہے۔ سخت گیروں کا الزام ہے کہ حکومت نے امریکہ کے سامنے جھک کر
इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोल दिया है और बदले में ईरान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका कहना है कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपना सबसे बड़ा फौजी और इक्तिसादी हथियार गंवा दिया है, जबकि ईरान पर लगी आलमी पाबंदियां अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो उसे ईरान की कौमी सलामती का जनाजा निकलने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। इस पूरी खबर के तनाजुर में अगर गहराई से तज्जिया किया जाए तो ये बात वाज़े हो जाती है कि ईरान को इस वक्त जितना खतरा वाशिंगटन या तल अबीब से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा तेहरान के अंदर बैठे उन ताकतवर अनासिर से है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी इस वक्त अवामी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं, जिसका फायदा उठाकर सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ मुल्क को एक अलग समत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सख्त गिरों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाले दो बड़े सख्तगीर अरकान पार्लियामेंट को कौमी सलामती कमीशन से निकाल बाहर किया है, जिसने जलती पर तेल का काम किया है। ईरान इस वक्त अंदरूनी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो ताकतवर गिरोह हैं जो किसी भी कीमत पर अमेरिका से समझौता करने को तैयार नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही मुल्क में खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़ें। अगर ये तसादुम यूं ही चलता रहा तो ईरान बहुत जल्द एक शदीद खाना जंगी या बाकायदा फौजी बगावत का शिकार हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या ईरानी सदर इस भयानक अंदरूनी जंग में अपनी जान बचा पाएंगे? क्या ईरान का अमेरिका के साथ मुआहिदा खुद ईरान की तबाही का सबब बनेगा? और क्या आने वाले दिनों में हमें तेहरान के तख्त पर कोई खूनी बगावत देखने को मिलेगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मजीद ऐसी सनसनीखेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।